نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور اس کا تفسیری مفہوم بیان کرنا مقصود ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ بیان فرمایا کہ میرے سامنے کوئی کسی کی جبراً زبردستی سفارش شفاعت نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضیوں کا آپ مالک ہوں، جس کو چاہوں جہنم بھیج دوں، جس کو چاہوں جنت بھیج دوں۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ وہاں پر مالک یوم الدین کا دن ہونا ہے، انصاف کا دن ہونا ہے، ترازو لگانا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں مجھے چھڑا لے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے بات منوا لے گا، تو فرمایا یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ بیان فرمایا تھا۔ اس دعویٰ پر اللہ تعالیٰ نے تلاوت کردہ آیت میں دلیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ دلیل بڑی آسان ہے، سمجھنے والوں کے لیے بڑی آسان اور نصیحت آموز ہے۔ رات اور دن کا نظام، اِنَّ فِی اخْتِلَافِ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ، فرمایا کہ رات اور دن کے نظام میں تغیر اور تبدل کو دیکھو۔ رات کا آنا، دن کا ختم ہو جانا، دن کا آنا، رات کا ختم ہو جانا، ان کی جو آپس میں تبدیلی ہے، فرمایا اسی کو دیکھ لو، یہ صرف میرے حکم اور میرے آرڈر سے چل رہے ہیں۔ رات کی جرأت نہیں کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، دن کی جرأت نہیں کہ وہ رات سے پہلے آ جائے۔ فرمایا یہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 71، 72 اور 73 میں اسی بات کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدًا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات اتنی طویل کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات کا نظام جاری کرے اور صبح قیامت کی صبح تک الی یوم القیامہ، فرمایا من الہ غیر اللہ، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو اس رات کو دن میں تبدیل کر دے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دن کا نظام ایسا بنا دے سرمدً الی یوم القیامہ کہ قیامت کی صبح تک صرف دن ہی دن رہے، اس میں رات نہ آئے۔ فرمایا من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون اور الہ ہو سکتا ہے، یعنی ایسا کرنے والا ہو سکتا ہے جو دن کے ساتھ ساتھ رات کا نظام بھی لے آئے۔ فرمایا کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگلی آیت میں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کا نظام اکٹھا بنا دیا ہے۔ رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر دن آتا ہے، رات آتی ہے، ان کی آپس میں تبدیلی اللہ تعالیٰ کرتے رہتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اس دعویٰ پر صرف رات اور دن دلیل نہیں ہے، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے انسان جو کچھ زمین و آسمان میں تخلیق کردہ تجھے نظر آتا ہے، فرمایا لَآیَاتٍ، فرمایا یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، لِقَوْمِ یتقون، جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ پرہیزگاری بد عقیدگی سے، پرہیزگاری سنت کے خلاف ہونے سے، پرہیزگاری گناہوں سے بچنے کی۔ فرمایا جو کوئی چاہتا ہے، فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق اور اس میں رونما ہونے والے امور، فرمایا ان کو دیکھ لے۔ آخری بات اللہ تعالیٰ دلیل کا خلاصہ اور نچوڑ نکالتی ہیں کہ جس طرح رات اور دن کا نظام میں تبدیل کر سکتا ہوں اور میں ہی کرتا ہوں، انسان تیری قسمت کو بھی میں ہی تبدیل کر سکتا ہوں۔ اگر تیری قسمت رات جیسی اندھیری ہو جائے، تیری قسمت کھوٹی ہو جائے،
فرمایا دن کی طرح اجالا روشن اسے کھڑا بھی میں کر سکتا ہوں۔ میدان معاشر میں چلے جاؤ، وہاں پر اگر تیری قسمت میں رات لکھی ہے، تیرا انجام برا ہونے والا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس میں اچھائی لا سکتا ہے، اچھائی ہونے لگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برائی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ فرمایا جس طرح رات اور دن کے نظام کو میں تبدیل کرتا ہوں، لوگوں کی قسمت اور لوگوں کے جنت اور جہنم میں جانے کے فیصلے بھی میں اللہ تعالیٰ خود کرتا ہوں۔ میرے سامنے کوئی پر بھی نہیں مار سکتا، میری اجازت کے بغیر وہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔